پریشانی، بے اطمینانی اور نیند کی کمی نے اگر آپ کا گھر اور آپ کا دل دیکھ لیا ہے تو پھر برین بوسٹر استعمال کریں، یہ معجزاتی اثر رکھنے والا لذیذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ ہم جب بھی کبھی بازار جاتے ہیں اور کوئی چیز خریدنی ہو تو سیانے لوگ کبھی براہ راست اس کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ مجھے یہ چاہیے، جو نہ خریدنی ہو اس کو دیکھیں گے، یعنی میں تو عام طور پہ اس طرح کا منظر دیکھتا ہوں، تو پھر نمبر 2 پہ تاکہ دکاندار کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ اصل میں ان کی توجہ یا فوکس کس پہ ہے، پر اس سے فائدہ آپ سوچتے ہو وہاں دکان میں تو ہو جاتا ہے، پر جب آپ کسی ماہر زندگی کے پاس اور لائف کوچ کرنے والے کے پاس آ کے اس طرح کا سوال کرتے ہو تو ظاہر ہے وہاں بھی تھوڑی سمجھ آتی ہے۔ مجھ سے جو سوال بار بار پوچھے جاتے ہیں اس میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ سر یہ انسان بے وفائی کیوں کرتا ہے؟ اور انسانوں میں پھر اگر پوچھنے والی عورت ہے تو وہ یہ نہیں پوچھ رہی ہوتی کہ مرد بے وفائی کیوں کرتا ہے، وہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ عورت بے وفائی کیوں کرتی ہے۔ یہ سوال جو کہ بہت کنزیکٹیو ہو رہا ہے تو آج میں نے سوچا اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ بے وفائی ویسے تو کئی وجوہات ہیں، جب انسان اندر سے کمزور پڑتا ہے تو بے وفائی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، آپ اس کا وفا کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، بے وفائی کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو بے وفائی آرام سے درد درد کرتی اندر آ جاتی ہے۔ کبھی یہ آپ کے اندر کی بے سکونی ہوتی ہے، کبھی محبت کی کمی ہوتی ہے، پر یہ بہت چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں۔ بعض لوگ اس لیے بے وفائی کرتے ہیں کہ ان کو توجہ نہیں ملتی، بعض کا دل اطمینان سے خالی ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، بعض کو خانگی یا ازدواجی خوشی نصیب نہیں ہوتی، انہیں ان کا جو ازدواجی فنکشن ہے وہ ان سے پورا نہیں ہو رہا ہوتا۔ اسی طور پہ کبھی کبھی مرد کی بدسلوکی وجہ بنتی ہے، کبھی مسائل بھی وجہ بنتے ہیں، پر 100 باتوں کی جو ایک بات یاد رکھیے گا، بے وفائی جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، جو بھی کرے، اس کا جواز کوئی نہیں ہے۔ بے وفائی اندر کی کمزوری ہے، بے وفائی آپ کے ایمان کی بھی اور آپ کی ویلیوز کی بھی کمزوری ہے، عورت کرے تو بھی، مرد کرے تو بھی۔ بے وفائی چونکہ بری ہے تو جب بھی اس کا اظہار، اقرار اور اعلان ہوتا ہے تو پھر رسوائی اس کے ساتھ ہی آتی ہے اور چاروں طرف سے آتی ہے، آپ کے خاندان میں، ایون خاندان کی جو لڑکیاں بیاہی ہوتی ہیں ان تک کو یہ تانے سننے پڑتے ہیں کہ تمہاری نے یا ظاہر چھوٹی ہو یا بڑی اس نے بے وفائی کی ہے۔ جو تازہ ترین میرے پاس سوال اس حوالے سے آیا تھا وہ خاتون کی عمر 42 سال ہے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے جس سے محبت ہوئی ہے وہ 31 سال کا ہے۔ اچھا، سال 10 12 15 20 ہوں یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کے سوال میں کچھ اور تھا۔ وہ پچھلے 9 برسوں سے کسی اور کے ساتھ بیاہی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایک بیاہی ہوئی لڑکی بے وفا ہونے سے پہلے اس کی آنکھیں بے وفا ہوتی ہیں، اس کے کان بے وفا ہوتے ہیں، پھر اس کا دل بے وفا ہوتا ہے۔ کان بے وفا میں ان کو کہتا ہوں کہ جو اپنی وفا کی حد کراس کر کے وہ باتیں سننے لگتے ہیں کہ جو اس کو اچھے لگتے ہیں، اور وہ باتیں اس کی ویلیوز سے، اس کے رشتے سے ٹکراتی ہیں آ کے، جیسے پانی سیلاب کا کے ٹکراتا۔ آپ نے اس کو نہیں روکا تو اس کے بعد آپ کا ایمان، آپ کا فیتھ، آپ کی گڈ ول سب بہہ جائے گی، یہ بے وفائی آپ کو بہا کے لے جاتی۔ دوسرا، جب آپ دوسروں کے مردوں کو دیکھتے ہو، ان کے قد کاٹ کو، ان کے عورتیں عام طور پہ خوبصورتی کم، یہ بھی ان کی باتیں سن کے ہی زیادہ اپنے آپ کو مجبور پاتی ہیں، تو بے وفائی جب بھی ہوگی، مرد کرے تو بھی بری ہے، پر عورت کرے تو بہت ہی بری ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ ہم عورتیں ہیں، ہم کو کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کی تو پہچان ہی وفا ہے۔ آپ اگر وفادار نہ ہوں تو خاندان، سوسائٹی برباد ہو جائے۔ ہماری نانیاں، دادیاں، مائیں، ان پہ ہم کو 100% اعتقاد، ایمان، یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر اپنے چوائس سے کبھی بے وفائی نہیں کی ہوتی۔ ان کے گھروں میں بھی تو ان کے دیور، جیٹھ، عزا و کارب، ان کی بھی تو آنکھیں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے
ان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے, محبت ملتی ہے, اور آخرت میں بھی ان کو اس کا اجر ملنا ہے. پر جو عورت اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے یہ والی بے وفائی کرے کہ راتوں کو کسی اور سے باتیں کرے میاں کی غیر موجودگی میں, چاہے وہ کہے جی مجھے وہاں سے چاہت کا بڑا احساس ہوتا ہے, پر یہ چاہت نہیں ہے, یہ شہوت ہے, یہ ہوس ہے. ایک ہرس ہوتی ہے جو مٹتی نہیں ہے, ایک ہوس ہے, یہ بھی کبھی کم نہیں ہوتی. یعنی ایک دفعہ اگر آپ اس ٹریک پہ آ گئے تو اس ٹریک میں پھر رفتار ہے, پھر واپسی نہیں ہوتی. اور جتنا مسئلہ پھر آپ اس پہ پابندی لگائیں, اس پہ سختی کریں, وہ اپنی حیثیت کو بھلا دیتی ہے. اس لمحے صرف اس کو وہ رشتہ یاد رہتا ہے. ابھی اس والے معاملے میں آپ کو ایک اور خراب بات بتاؤں کہ یہ جتنی خواتین میاں کی غیر موجودگی میں بیٹھ کے نیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ یارانے گانٹھ لیتی ہیں, دوستیاں کر لیتی ہیں, اینڈ آف دا ڈے دے ruined their personalities and relationships, ڈسٹروائے کر دیتی ہیں. اور یہ ایک دن آپ سوچئے کہ جب یہ منکشف ہوتا ہے ان کے بچوں کے سامنے ان کی کیا عزت بچتی ہے, ان کے والدین کے سامنے, یعنی اتنی شرمندگی ہوتی ہے. اب میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہاں ان سے پھر آنکھ نہیں اٹھتی جب پریا پنچایت ہوتی اور ثبوت آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں کہ تم نے فلاں سے, پہلے لوگ کہتے تھے کہ فلاں سے اس نے آنکھ ملائی, اور یعنی جب آپ محلوں میں ہوتے تھے اور اس میں پھر برے تعلقات کا آغاز ہو گیا. لیکن یہاں تو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہیں جو آپ نے یہ سوچے سمجھے بنا اختیار کیے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کتنے رشتے مریں گے, کتنے کٹیں گے, اور بے وفائی کا جو داغ آپ کے چہرے پہ لگے گا, اور اس کے بعد بدنامی کا جو بڑا سا یوں سمجھیں دروازہ کھل جائے گا اور ساری وہ بدبو اس کی آئے گی. باقی زندگی آپ کو بدنامی کے گٹر کے کنارے بیٹھنا پڑے گا, یا گندے نالے, بدنامی کے گندے نالے پہ آپ کو گھر بسانا. ممکن ہے آپ کو ہولے ہولے بدبو آنا بند ہو جائے, پر آپ کے اعزاء و اقارب کو, آپ کے رشتہ داروں کو, آپ کے بچوں کو تو آتی رہے گی. اور ایسی عورتیں جو بھاگ جاتی ہیں یا جو اس طرح کے, یہ دوستی نہیں ہے, ان کو یارانے کہتے ہیں. دوستی عام طور پہ مردوں کی یا ان لوگوں کی دوستی ہوتی ہے جس میں جنسی تعلقات, سیکسول ریلیشن شپ یا شہوت نہیں آتی. یعنی جب بھی یہ آئے گی تو اس کے بعد آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے ہوتے ہوئے, یہ ڈکشنری میں بھی یہی لکھا ہے. اور پھر جب بھی حرص بڑھے گی, ہوس بڑھے گی, اس کے بعد بے وفائی اس پورے کو کمپریہینڈ کرے گی. ایک ماں کے طور پہ جو عزت ہے وہ بھی جائے گی, ایک بیوی کے طور پہ جو وقار ہے وہ بھی جائے گا. ملے گا کیا؟ ایک ویسا ہی اور بندہ جو کچھ دنوں کے بعد بدل جائے گا. اور چونکہ اس نے آپ سے بے وفائی کروا لی ہے اور اس کا ایڈوانٹیج بھی لے لیا ہے, تو آپ سوچئے, اچھا شادی سے پہلے اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ بے وفائی نہیں ہے, وہ آپ نے حد توڑی ہوتی ہے اپنے گھر کی, اپنے حدود کی, مان مریادہ کی. اس میں یہ بے وفائی وہ نہیں ہوتی. اس بے وفائی پہ تو رب نے بھی سزا رکھی ہے. اگر آپ شادی کے بنا کسی سے تعلقات بناتے ہیں تو آپ جانتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے, اس کی سزا ہے. کہیں کوڑے ہیں, کہیں مار ہے, اور یہ رشتہ تو ختم ہوگا ہی ہوگا, تو بدنامی اس میں پلس ہے. اس لیے اپنی آنکھوں کو, اپنے کانوں کو اور اپنے دل کو, چونکہ یہ دل پاپی ہے, یہ انسان کو اس طرف لے کے جاتا ہے. جب کسی رشتے میں بندھ جاؤ تو پھر وفادار رہو, پھر بے وفائی مت کرو. یہ جانوروں والا کام ہے. رشتہ توڑ دیں وہ آپ کا حق ہے, رشتہ توڑ کے ایک نئے سفر کا آغاز کریں, لیکن کسی اور کا نام آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور آپ اس نام کے پردے میں رہتے ہوئے, اس کے شیلٹر میں رہتے ہوئے, اس کے حصار میں رہتے ہوئے چوری کرو. اور چوری بھی جذبوں کی, چوری بھی رشتوں کی, چوری بھی تعلق کی, چوری بھی حدوں کی, تو انفیکٹ جو اس کا نقصان ہوگا, بلیو می, وہ نسلوں تک جاتا ہے. اور پھر کچھ وقت کے بعد جو آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے,
وہ اپنی بچیوں پہ آپ کا وہ جو ہوتا ہے نا سایہ بھی نہیں پڑنے دیتے کہ اس کے اندر کی بے وفائی. لوگ تقریبات میں شادی بیاہ میں ان کو کبھی دعوت بھی نہیں دیتے, مدعو بھی نہیں کرتے. تو ایک بہت برے انجام سے بچنے کے لیے بہتر ہے اپنے آپ کو روک دیا جائے, چاہے آپ کو ابھی عمر اس کی چھوٹی لگ رہی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.